بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، یا رحمان یا رحیم۔ آج آپ کی خدمت میں یا رحمان یا رحیم کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آسمان کی طرف انگلی کر کے اور آپ نے یہ دو نام اس طریقے سے پڑھنے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی کوئی بھی خاص حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی حاجت منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے تو فائدہ آپ کے لیے یقینی ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا ہم باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے سارے ہی صفاتی نام اپنے اندر بے حساب طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں۔ ہر ایک نام کی اللہ نے اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے یہ دو نام یا رحمان یا رحیم کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اور جب کوئی بھی شخص اللہ کو یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارتا ہے تو یقیناً اس کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یا رحمان اور یا رحیم کے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ تو ہو کہ یہ عمل کتنی بڑی برکت والا عمل ہے جس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یا رحمان کے چند فوائد آپ کے سامنے ہیں کہ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ بعد نماز عصر 7 دفعہ یا رحمان ایک ہی سانس میں پڑھے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اسے ایک اچھی نیک صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور جب تک اولاد نہ ہو یہ عمل کریں، انشاءاللہ جلد ہی وہ صاحب اولاد ہوگا۔ جو شخص بندش کا شکار ہو یا جادو سے متاثر ہو وہ بھی بعد نماز عصر 7 دفعہ یا رحمان ایک ہی سانس میں پڑھے، انشاءاللہ اس عمل سے جادو اور بندش کا توڑ ہوگا۔ روزانہ 7 دفعہ یا رحمان پڑھنے سے صحت میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا اور مشکلاتیں آسان ہوں گی۔ تو یہ چند فضائل تھے یا رحمان کے۔ اب چند فضائل آپ کے یا رحیم کو بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ نام بھی بہت بڑی وسعت والا نام ہے، اور اگر اس نام کو آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ یا رحیم بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو یا رحیم کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور ایک اور عمل اس کا یہ ہے کہ گرم بخار سے نجات کے لیے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہر وقت کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو سب سے زیادہ مرض پایا جاتا ہے وہ سر میں درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، جو کہ ہر گھر کا معمول بن چکا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نارمل پانی کا گلاس لے لینا ہے، اس پر آپ نے یا رحیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور یہی پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کا بخار، سر میں درد، ان سب سے آپ کو نجات مل جائے گی۔
اس کے علاوہ کثرت سے یا رحیم پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت اسے دن بدن اس کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہر ایک جائز حاجت کے حصول کے لیے یقیناً آپ میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہوں گے جن کی کوئی خاص حاجت ہوگی، کوئی مراد ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ تکلیفیں ہوں گی، کوئی رنج و غم ہوگا۔ اگر حاجات پوری کرنا چاہتے ہیں تو حاجاتیں پوری ہو جائیں گی، مشکلاتیں دور کرنا چاہتے ہیں تو مشکلاتیں دور ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ رزق میں اضافے کے لیے بھی یہ عمل بڑا ہی بہترین ہے۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے، اس کو تھوڑا سا آپ جان لیں۔ یہ عمل آپ نے تنہائی میں کرنا ہوگا۔ تنہائی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو اور کھلے آسمان کے نیچے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر لوگ نہ ہوں۔ تو آپ رات کو رات 12 بجے کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تاکہ تنہائی ہو، لوگ آس پاس نہ ہوں، تو یہ وظیفہ زیادہ ہی فائدہ مند رہے گا۔ لیکن اگر مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ آپ کے لیے بنانا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے گھر مارکیٹس کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو رات میں بھی بہت رش ہوتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ افراد ہوں تو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں دیر دیر تک، تو بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ عمل ویسے بھی فائدہ مند ہے، لیکن اگر بہتر ہو تو کوشش یہی کی جائے کہ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کھلے آسمان کے نیچے جہاں پر تنہائی ہو۔ تو بہرحال آپ نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف رکھنا ہے۔ آسمان کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب تو یہی جانتا ہے، ہم سب کو یہی معلوم ہے کہ اللہ دلوں میں بستا ہے، آسمانوں میں بستا ہے۔ تو اللہ کو جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر ہی پکارتا ہے، کیونکہ ہم سب کا ماننا یہی ہے کہ اللہ عرشوں پہ ہے اور ہمارے دلوں میں ہے۔ تو بہرحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف رکھنا ہے، 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یا رحمان یا رحیم آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم 40 بار۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ ہے کہ یہ عمل کرتے وقت شاید کیونکہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 40 بار یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو بہت سے لوگ تھک بھی سکتے ہیں، تو انگلی نیچے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ہی وظیفے کے دوران آپ انگلی اوپر رکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، جن کے لیے یہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر آپ جوان ہیں، تگڑے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ انگلی کھڑی ہی رکھیں جب تک وظیفہ پورا نہ ہو۔ لیکن جو تھوڑے سے ضعیف ہیں، جو نہیں کر سکتے، وہ کم از کم آخری لمحات میں جب وظیفہ مکمل ہونے والا ہو تو اس وقت ہی انگلی اوپر رکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔